بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں اپنے آج کے دن کا آغاز، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ آن لائن کلاس آپ کو دی لنکن اسکول کی جانب سے دی جا رہی ہے تاکہ آپ کا تعلیمی سلسلہ جاری رہے، اور میں ہوں آپ کی جماعت ششم یعنی چھٹی جماعت کی اردو کی استانی ریما شیخ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے سبق حکایات رومی۔ بچوں، آج ہم اس سبق کے صفحہ نمبر 20 اور 21 کی بلند خوانی کریں گے، تو جلدی سے اپنی کاروان اردو کا صفحہ نمبر 20 کھول لیجئے اور ہم بلند خوانی شروع کرتے ہیں۔ سبق حکایت رومی۔ تعارف پڑھتے ہیں پہلے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ بندے تھے۔ برگزیدہ مینس نیک بندے۔ انہوں نے بھی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے انداز میں چھوٹی چھوٹی اور دلچسپ حکایات تحریر کی، جن میں پڑھنے والوں کے لیے دلچسپی کے ساتھ ساتھ نہایت سبق آموز باتیں بھی موجود ہیں۔ آئیے مولانا رومی کی ایک دلچسپ حکایت کا مطالعہ کریں۔ ہزاروں برس پہلے کی بات ہے، ایک شخص نے اپنے گھر میں ایک مرغ اور ایک کتا پال رکھا تھا۔ دونوں جانوروں میں بڑی دوستی تھی اور دونوں مل جل کر رہتے تھے۔ دونوں اپنی اپنی زبان میں باتیں بھی کیا کرتے تھے۔ دونوں کا اچھا سلوک دیکھ کر مالک نے سوچا، کاش مجھے بھی جانوروں کی زبان آتی تو پتہ چلتا کہ یہ دونوں آپس میں کیا کیا باتیں کرتے ہیں۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام بھی کیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی خواہش ظاہر کرتے ہوئے کہا، آپ علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ سے درخواست کیجئے کہ مجھے جانوروں کی زبان سمجھ نہ آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کی خواہش کو ناپسند فرمایا اور ارشاد کیا، اللہ تعالیٰ خوب بہتر جانتے ہیں کہ کسے کیا دینا ہے۔ مگر وہ شخص بار بار آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر ہر بار یہی درخواست کرتا رہا کہ اللہ تعالیٰ سے گزارش کیجیے کہ کم از کم مجھے میرے مرغ اور کتے کی زبان کی سمجھ ہی عطا فرما دے۔ آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی زبان کا علم تجھے عطا فرما دیا۔ پھر وہ شخص بہت خوش ہوا اور خوشی خوشی اپنے گھر چلا آیا۔ دوسرے روز اس نے دیکھا روٹی کا ایک ٹکڑا دسترخوان سے نیچے گر گیا تو مرغ نے اسے اٹھا لیا۔ کتے نے مرغ سے کہا، اے دوست، یہ روٹی کا ٹکڑا تم مجھے دے دو۔ مرغ نے کہا، ذرا صبر کرو اور اس ٹکڑے کا افسوس نہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے زیادہ اچھا بدلہ دے گا۔ وہ کیسے؟ کتے نے پوچھا تو مرغ بولا، کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا، تم پیٹ بھر کر کھا لینا کیونکہ انسان تو گھوڑے کا گوشت کھاتے نہیں۔ مالک بہت خوش ہوا کہ اسے ان دونوں جانوروں کی باتیں سمجھ آ گئی ہیں۔ اس نے مرغ کی بات سن کر نقصان سے بچنے کے لیے گھوڑا بازار میں لے جا کر فروخت کر دیا۔ دوسرے دن پھر نوالا گرا جسے مرغ نے اٹھا لیا۔ کتے نے کہا، تم تو جھوٹے ہو، مالک کا گھوڑا کہاں مرا ہے؟ مرغ نے کہا، نہیں دوست، میں جھوٹا نہیں ہوں، مالک نے گھوڑا بیچ دیا اور وہ نئے مالک کے پاس جا کر مر گیا ہے۔ تم فکر نہ کرو، کل مالک کا اونٹ مر جائے گا، اونٹ بڑا جانور ہے، اس کی موت سے تمہارے عیش ہو جائیں گے۔ اس آدمی نے مرغ کی بات سنی تو فوراً اونٹ کو بازار لے جا کر بیچ دیا۔ اس طرح ایک بار پھر وہ نقصان سے بچ گیا۔ تیسرے دن کتے اور مرغ میں پھر بات چیت ہوئی۔ کتے نے مرغ سے کہا، تم تو جھوٹوں کے سردار ہو، کہاں ہے مرا ہوا اونٹ جس سے میں اپنا پیٹ بھروں؟ بچوں، صفحہ نمبر 20 اور 21 میں ہمیں جو بات بتائی گئی ہے وہ یہی بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ نعمت دے دیتا ہے، بخش دیتا ہے، اس نعمت سے اسے نواز دیتا ہے، جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کلام یعنی بات چیت کر سکتے تھے۔ تو اسی طرح ایک شخص کے پاس ایک کتا اور مرغ تھا۔ وہ دیکھتا تھا کہ کتا اور مرغ آپس میں دوست ہیں اور باتیں کرتے ہیں، تو وہ چاہتا تھا کہ میں ان کی باتوں کو سمجھوں کہ آخر یہ کیا باتیں کرتے ہیں۔ تو وہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا، کیونکہ وہ زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا تھا۔ وہ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے یہ
کہیے کہ وہ مجھے اتنی توفیق عطا کر دے کہ میں مرغ اور کتے کی باتیں سمجھ سکوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بہت ناپسند گزری، بہت بری لگی، تو لیکن پھر وہ جب بھی آتا تو یہی درخواست کرتا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کیجیے کہ وہ میری یہ دعا قبول کر لے یا مجھے یہ نعمت عطا کر دے۔ تو پھر ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت بخش دی ہے۔ تو وہ بہت خوش ہوا اور گھر گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک روٹی کا ٹکڑا زمین پر گر گیا اور وہ مرغے نے اٹھا لیا۔ تو کتے نے کہا کہ اے دوست کہ یہ روٹی کا ٹکڑا مجھے دے دو۔ تو مرغ نے کہا کہ نہیں، کل جو ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے اچھا رزق عطا فرمائے گا، کل مالک کا گھوڑا مر جائے گا تو تم اس سے کھا لینا۔ تو جب مالک نے یہ بات سنی تو اس نے دیکھا کہ یہ تو میرا نقصان ہے، اس نے لے جا کر وہ گھوڑا بازار میں بیچ دیا۔ تو کتا کہتا ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ پھر دوسرے دن یہی ہوتا ہے کہ وہ نوالا گرتا ہے، مرغا اٹھا لیتا ہے، تو تب جب دوبارہ وہ مانگتا ہے تو وہ یہی جواب دیتا ہے۔ تو پھر وہ جو کتا تھا وہ کہتا ہے مرغ کو کہ تم تو جھوٹے ہو، تم نے کہا تھا کہ مالک کا گھوڑا مر جائے گا لیکن کہاں مرا۔ تو اس نے کہا کہ میں جھوٹا نہیں ہوں، میں نے سچ کہا ہے، مالک نے وہ گھوڑا بیچ دیا لیکن جس کو بیچا ہے اس کے پاس جا کے وہ گھوڑا مر گیا ہے، لیکن کل جب مالک کا اونٹ مرے گا تو تم اس میں سے کھا لینا۔ ابھی ہم نے یہاں تک یہ ریڈنگ کی ہے، تو انشاءاللہ کلاس میں ہم نیکسٹ اور کمپلیٹ ریڈنگ بھی کریں گے۔ آپ کو یہاں تک سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔